بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا میرا، ضرور سنیے گا، کیونکہ میں نے اس میں کہا تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور مذاکرات بہت اچھے، حکومت کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس، پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا رسپانس، دونوں نے باہر آ کے کہا بہت زبردست، ہم پیش رفت ہو رہی ہے، کسی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں ہے. لیکن میں نے ایک بات کہی ہے پچھلے ولاگ میں کہ اسپوائلرز جو ہیں، وہ جو فیول چھڑکتے ہیں، تیلی لگاتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں باہر اور وہ دیکھ رہے ہیں سارے مناظر، کیونکہ وہ ان کو اسپوائلرز کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ سارے کا سارا سموتھ فنکشننگ ہو اور آرام سے پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے کسی نتیجے میں پہنچیں اور الیکشن کی طرف جایا جائے. یہ سوٹ نہیں کرتا. اس لیے میں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اسپوائلرز آئیں گے، وہ فیول چھڑکیں گے اور یہ اس آگ کو بھڑکائیں گے اور یہ سارے عمل کو سبوٹاج کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت اچھے حالات طرف جا رہے تھے. پیچھے بھی جائیں، اگر 2-3-4 مہینے پیچھے چلے جائیں، تو جیسے ہی کوئی اچھی خبر آنے لگتی ہے کہ بات چیت شروع ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف اب بڑھنے لگا ہے. ایک کرائسس ختم ہوتا ہے تو عوام بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک کرائسس کے بعد اس سے ڈبل کرائسس کریٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ڈبل کرائسس ختم ہوتا ہے پھر تیسرا ٹرپل کرائسس شروع کر دیا جاتا ہے. اگر آپ سب سے پہلے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، پولیٹیکل کرائسس، سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ سیاسی بحران اس حد تک بڑھا کہ معاشی بحران بھی شروع ہو گیا، اور اس نے اپنی معیشت کو بھی، اس رجیم چینج آپریشن نے اپنی معیشت کو بھی پاکستان کی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آج تک وہ معیشت سنبھل نہیں سکی. اس کے بعد آئینی بحران شروع ہو گیا، پھر عدالتی بحران شروع ہو گیا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی طے شدہ منصوبے کے تحت پورے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو وہ پولرائزیشن کہتے ہیں. پولرائزیشن نہیں ہے تو دشمنیاں، نئی سے نئی دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کو اس حد تک انتقام کی اس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے کہ جس سے پھر کوئی شاید بچ نہ سکے گا. پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کا دروازہ توڑا گیا، اور سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تھے، وہ لاہور سے اسلام آباد پیشی پہ آئے، پیچھے سے دروازہ توڑ دیا گیا، اور دروازہ بھی کرینوں سے توڑا گیا، اور اس کے بعد جو اندر لوٹ مار کی گئی وہ ایک الگ چیپٹر ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا. یہ تو کہتے تو ہیں، یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے اس وقت یہ بہت کہتا ہے کہ جناب پچھلے جو 3.5 مہینے تھے عمران خان صاحب کے، وہ فاشسٹ رجیم تھی اور اس میں اتنا ظلم ستم کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. لیکن ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کس کا گیٹ توڑا گیا اور کون سا صحافی قتل ہوا. اس رجیم چینج آپریشن کے بعد شہید ارشد شریف کو کینیا میں جا کے قتل کیا گیا اور اس کی زندگی اجیرن کی گئی، اور اس کے بعد باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے. ڈاکٹر معید ابھی بھی ملک سے باہر ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ رجیم چینج کے نتیجے میں یہ سارا ہوا. اس کے بعد پولیٹیکل پلیئرز، اپوزیشن، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت بھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں، دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے میں، ایک صوبہ، دوسرا صوبہ، تیسرا صوبہ، وہ پورے ملک کی پولیس وہ اس کو فٹ بال کی طرح ککیں مار رہی ہے. یہ سارے کا سارا مناظر ہم نے نہیں دیکھے کم از کم پچھلے 3.5 سالوں میں، اور 3.5 سالوں میں اگر ہوئے بھی اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ایک سال سوا سال 13 مہینے سے، کیونکہ 13واں مہینہ چل رہا ہے، اس کو 13 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے، مئی، خاص طور پہ مئی کے بعد، مئی سے لے کے آنورڈ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لیکن اس پہ ندامت کوئی نہیں ہے، بلکہ نہ صرف ندامت نہیں ہے بلکہ اس پہ فخر کیا جاتا ہے، اور شرم و حیا نام کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اور اب بے لباس کسی کو کر دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو گھر میں اٹھا لیا جائے، چادر 4 دیواری کا تحفظ ختم کر دیا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جرت جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں ہو سکتی. محسن نقوی صاحب کی اتنی جرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا گھر بھی توڑے، اور پھر کل چودھری پرویز رائی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے گھر کا دروازہ بھی توڑ دیا گیا، تالے توڑ دیے گئے، اور پولیس جو ہے ان کے گھر میں داخل ہو گئی اور ان کے ملازمین کو گرفتار کیا، خواتین کو گرفتار کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اور چودھری پرویز رائی صاحب عدالتوں سے
وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کو اٹھایا جانا مقصود تھا، ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، پھر ان کو اٹھایا جانا مقصود تھا، عدالتوں نے ان کو بچایا، لیکن اب پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب وہ سیکورٹی میں جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، دوسری وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، دہشت گردی کا نشانہ، اور بھری سڑک میں دن دہاڑے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ تو چند مثالیں ہیں، اور یہ ہمارا پاکستان ایسا بھی ہوا کہ C-130 پوری کی پوری لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ، فوجی قیادت پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، دہشت گردی کا نشانہ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عقل سے کام نہیں لیتے، کچھ سمجھنے سے، اور پھر مذاق اڑاتے ہیں عمران خان صاحب۔ اگر وہ سیکورٹی کی وجہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے سیکورٹی ان کی، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والے ہمارے دانشور بھی شامل ہیں، اور پولیٹیکل جو ان کی اپوزیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے دانشور صحافی جو ہیں وہ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں کافی طرح، اور احساس جو ہے اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی مشکل سے بچائے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ ہو رہا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب کا بھی وہ گھر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ، عمران خان صاحب پہ غصہ کیوں ہے؟ یہ غصہ بھائی رجیم چینج، ناکام ہو گیا آپریشن، یہ رجیم چینج کو پاکستان کی عوام نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں، ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، پنجاب اسمبلی توڑنے کا معاملہ تھا، چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا روکا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں، سیاسی فیصلہ، ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے، اور ہماری پارٹی ہے، وہ جو حکم کریں گے ہم وہی کام کریں گے۔ ایون جب اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی تھی تو ایک ٹیلی فون کال آئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس سے ٹیلی فون کال اٹینڈ نہ کرنے کا اتنا غصہ ہے کہ آج تک ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، آج تک ان سے اس کال کے اٹینڈ نہ کرنے کا انتقام لیا جا رہا ہے، اور یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے اور اسمبلی انہوں نے توڑ دی تھی عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کی امانت ہے، اور اسمبلی توڑ دی گئی، جبکہ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ نہیں کریں گے۔ اب یہ پولیٹیکل صورتحال چل رہی ہے، اور یہاں تک کہ علی امین گنڈا پور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان جو ایم پی ایس کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جن کو ٹکٹ ایشو کیا جا کے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان پہ مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، اور پوری کی پوری لیڈرشپ پہ اس وقت سینکڑوں مقدمات درج ہیں، اگر ٹوٹل ملایا جائے تو یہ 1000 سے بھی اوپر مقدمات ہو جائیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور مذاکرات میں دونوں طرف سے کل اچھی گفتگو کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپٹمبر ہے، اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے سپٹمبر، گورنمنٹ کہہ رہی ہے سپٹمبر میں الیکشن کروا لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے نہیں، جولائی میں اگست کا الیکشن کروا لیں، اور بجٹ جو ہے ارلی میں منظور کیا جا سکتا ہے، 15 جون سے پہلے بجٹ منظور کر لیں، اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دیں، اگست میں الیکشن کروا لیں۔ اب اگست اور سپٹمبر، جولائی اور سپٹمبر کی چل رہی ہے بات کہ جو جولائی میں الیکشن کروا لیں ارلی بجٹ منظور کروا کے، تو جولائی اور سپٹمبر کا مطلب ہے اگست میں اتفاق ہو سکتا ہے، اور دوبارہ انہوں نے ملنا ہے، منگل کے روز ملنا تھا، 3 دن مشاورت کے لیے رکھے گئے تھے، اور ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، ایک تو مطالبات ایسے آ جائیں گے، لیکن مطالبات بھی لگتا یہ ہے کہ مطالبات بھی وہ شاید کوئی ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو، اور یہ کہیں سے بھنک پڑ گئی ہے، اس کی وجہ کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے، بگنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی گفتگو سن لی ہو۔ تو بہرحال یہ سب کا سب ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ تو یہ ابھی شام ڈھلنے سے پہلے وہ ابھی بات چیت الیکشن کی بات ہو رہی تھی، صلح صفائی کی بات ہو رہی تھی، سب نے مل کے اچھی گفتگو کی، اور یہ سپوائلر کے طور پہ آ گیا جی چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ، اور ادھر چودھری وجاہت کے بھی گھر پہ مارا گیا چھاپا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، یہ ان کا بھی گھر تھا ویسے، اور اکٹھے رہتے ہیں، وہ ان کا بھی گھر تھا۔ تو چودھری شجاعت صاحب اب کیا کریں گے؟ کیا وہ یہ ساری یہ فاسسٹ جو ہے طرز حکمرانی، تو کیا وہ اپنی چادر چار دیواری خواتین، کیونکہ خواتین تو سب کی ایک ہی ہیں، سانجھی ہیں، اور سب قابل احترام ہے کیونکہ آپس میں ریلیٹیو ہیں، تو کیا وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے؟ کیا اپنی کابینہ سے اپنے وزیر واپس بلائیں گے؟ کیا کوئی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے؟ یا پھر اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے چودھری شجاعت صاحب؟
کیونکہ اب ان کی سوچنے کی باری ہے. وہ بزرگ ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن ان کے سوچنے کی باری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال مذاکرات کا جی معاملہ جو ہے وہ اب سلسلہ چل رہا ہے کہ مذاکرات بھی کامیاب ہونے ہیں یا نہیں ہونے. اس کا فیصلہ بھی پولیٹیکل پلیئرز نہیں کریں گے، بلکہ اس کا فیصلہ بھی کہیں اور ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ اب ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے الیکشن کروانے کی، اور الیکشن ایک دن کروانے کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسمبلیاں بحال کروانے کی. کیونکہ اگر طویل دورانیے کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بحال کروائی جائے. لیکن ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف کل جو ہے بلا لیا ہے اجلاس شہباز شریف صاحب نے. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، مریم صاحبہ اور دیگر نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے. جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اور جو مذاکرات کے جو کامن پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پہ ڈسکشن ہوگی کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے، یہ ہماری طرف سے آیا ہے. منگل تک ہم نے سوچ کے فائنل کرنا ہے، کیونکہ منگل سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا. اور یہ ایک ہفتے کے اندر اندر طے ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مذاکرات یا تو ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ہفتہ کیوں رکھا گیا. کیونکہ مذاکرات اس وقت مذاکرات شروع کرنا فائدہ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا فائدہ ہے، مسلم لیگ نواز کا فائدہ ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کا فائدہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی 14 مئی پنجاب کا الیکشن، تو وہ کارروائی ہونی ہے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف ہونی ہے توہین عدالت کی کارروائی، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہونی ہے. ان دو کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اور وہ 14 مئی کو الیکشن نہ کروانا اور فنڈ ریلیز نہ کرنا، یہ ہے بنیادی نقطہ. اور 2 مئی کو منگل کے روز یہ عدالتیں کھلیں گی. 1 مئی کو چھٹی ہے، 2 کو عدالتیں کھلیں گی اور 2 کو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب منگل کا دن ہی ہے، منگل کو اگر پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں، سوچ سمجھ کر، کیونکہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ یہ گین کر رہے ہیں، یہ صرف ٹائم لے رہے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم 14 مئی عمل درآمد نہیں کرنا فنڈ ریلیز، جس کی وجہ سے جو ہمارے پہ توہین عدالت لگنی ہے، اس توہین عدالت سے ہم بچ جائیں اور اس پروسیس کو رکوا دیں اور کہیں جی بات چیت ہو رہی ہے، ہم ایک متفقہ نقطے کی طرف جا رہے ہیں، ہم الیکشن ایک ہی دن ہونے کے پہ اتفاق ہو رہا ہے ہمارا، اور یہ ٹائم بائی کرتے کرتے 14 مئی گزار دیں. کیونکہ 2 تاریخ کے بعد 12 دن رہ جائیں گے اور 12 دن گزارنے ہیں. 12 دن گزر گئے تو سمجھیں ہمارا کام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ایسی ہچ ڈال دی جائے گی مذاکرات میں، تو کہا جائے گا جی کہ مذاکرات ناکام. لیکن ادھر سے سپریم کورٹ سے بھی معاملہ ڈسپوز آف کروا دیا جائے گا اور ادھر سے بھی ان کو بھی جواب دے دیا جائے گا. تو اس لیے جناب پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. نیتوں میں فطور بدستور موجود ہے، کیونکہ کل ابھی مذاکرات پہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی خاص نہیں آ کے میڈیا میں اس کو نیگیٹیولی کوئی نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی جو آگے ہیں ٹاک شوز میں، تارڑ صاحب کو سن رہا تھا وہ بالکل دوسری پوزیشن لیے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بالکل دوسری پوزیشن، عرفان صدیقی صاحب نے باقاعدہ طور پہ ایک مذاق اڑایا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اور خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اسے ٹائم چاہیے کہ لنگر آن کرتے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور یہ مئی کا مہینہ گزار لیں. 14 مئی گزر گئی، توہین عدالت سے بچ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ہوں گے اور پی ٹی آئی ہوگی، پھر ہم اس کی درگت بنائیں گے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے جناب ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ حالات بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ حکمراں اتحاد اس بات کو بہت کیٹاگوریکلی بتاتا ہے کہ جناب الیکشن کے ہم مخالف نہیں ہیں، الیکشن کے مخالف وہ ہیں. اس لیے وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ ہیں. تو یہ چیزیں بھی اندر خانے چل رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.